صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ والضحیٰ، آفتاب کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کے تاروں کی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا مطلب بھی ہے والضحیٰ، آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کے پھیلے ہوئے ریشمی بالوں کی قسم۔ میں آپ سب کے سامنے آج جس موضوع پہ لب کشائی کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پیار۔ اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک صحابہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں ایک کھجور کا پیڑ لگا ہے، اس کی کچھ شاخیں ٹیڑھی ہو کر میرے آنگن میں آتے ہیں اور اس پہ پھل بھی لگے ہیں۔ جب وہ نیچے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں تو میرے بچے آ کر اسے اٹھا کے منہ میں رکھتے ہیں تو وہ پڑوسی آ کر ان کے منہ سے نکال دیتا ہے یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، اسے کہے میرے بچوں پہ اتنی ذاتی نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور وہ منافق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شخص، کیا تم مجھ سے سودا کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے کیا سودا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اپنا یہ کھجور کا پیڑ دے دے، میں تمہیں جنت میں کھجور کا باغ دے دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ معاف کرنا، کیونکہ وہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کچھ اور ہوتا تب میں دے دیتا، یہ تو میری مرضت ہے۔ وہ منافق تھا تو اٹھ کر چلا گیا۔ تو وہاں ایک بیٹھے صحابہ یہ سب سن رہے تھے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں وہ کھجور لا کے دوں تو کیا آپ مجھے جنت میں کھجور کا باغ دو گے؟ تو یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں کیوں نہیں، ضرور میں لا کے دوں، میں تمہیں دے دوں گا۔ تو وہ صحابہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے اے بھائی تم مجھے بول تو یہ کھجور کا پیڑ کتنے میں بیچے گا؟ تو اسے کہتا ہے جا میں نے تو اللہ کے نبی کو نہیں دیا، تو کون ہوتا ہے جسے میں دوں گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو اپنے منہ سے بول، کتنے میں لے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جا، تو اگر تمہیں لینا ہی ہے تو تم مجھے اپنا پورا باغ دے دے۔ اور باغ میں بلکہ ایک نہیں 6000 کھجور کے پیڑ لگے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم اگر پھرو گے تو نہیں؟ تو کہتا ہے میں پاگل ہوں جو پھروں گا، مجھے تو اب 6000 کھجور کے پیڑ مل رہے ہیں اور تمہیں ایک، تو باغ تیرا اور پیڑ میرا۔ پھر وہ چلا جاتا ہے اور پھر دوڑ کے آتا ہے اور اس کا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ تو وہ کہتا ہے تم نے کیسے کر لیا؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنا پورا باغ بیچ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں نے بھی اپنا سودا بدل دیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے اللہ نے ابھی تیرے لیے ایک نہیں بلکہ 100 محل کھڑا کر دیے، ایک نہیں بلکہ 1000 باغ بنا دیے، وہ بھی جنت میں۔ یہ ہے محبت کی نشانی، یہ ہے ایمان کی نشانی۔ ماشاءاللہ۔ جب قیامت کے دن بیٹا اپنے باپ سے کہے گا کہ بابا دیکھ تیرا بیٹا کھڑا ہے، تو باپ کہے گا جا میں تجھے نہیں جانتا۔ ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اولاد اپنی ماں سے کہے گی ماں دیکھ تیرا اولاد کھڑا ہے، تو ماں کہے گی جا میں نے تمہیں کبھی جنا ہی نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن جہنم ایک چیخ مارے گا تو سارے انسان و فرشتے تمام کرام انبیاء اپنے گھٹنوں کے بل نیچے گر جائیں گے اور سب کہیں گے نفسی 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 نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، یونس، جنوب، سارے کہیں گے، سارے کرام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان بچا۔ پھر ایک طرف سے ایک آواز آئے گی امتی 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 امتی۔ جب ساری نظریں طواف جائیں گی تو وہاں پر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جولی پھیلا کر اللہ سے صرف یہ کہیں گے کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو بچا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کون سی امت؟ جس نے ہر وقت جو ہر وقت جھوٹ بولتا رہا، جو ہر وقت شراب پیتا رہا، جو ہر وقت زنا کرتا رہا، جو ہر وقت جوئے کھیلتا رہا، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کو بچاؤں۔ کوئی کسی کا باپ کا نہیں پوچھ رہا، ماں کا نہیں پوچھ رہا، بھائی کا نہیں پوچھ رہا، بیٹے کا نہیں پوچھ رہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اگر اس سے پیار نہ کرے تو کس سے کرے؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ موت پر کوئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
अपना रिश्ता उस दिन भी नहीं तोड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे शख्सियत कहेंगे, या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मेरी जान बचा ले, मेरी जान बचा ले। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह मैंने अपनी माँ मरियम का कभी सवाल नहीं किया, या अल्लाह मेरी जान बचा ले, या अल्लाह मेरी जान बचा ले। जब हम सब मर जाएंगे तो हमारे माँ बाप एक घंटे के सिवा हमारे पास बैठने के लिए तैयार नहीं। वो दोस्त जिसके लिए हमने दिन रात एक कर दिए, वो भी हमारे पास बैठने के लिए तैयार नहीं। पूरी दुनिया आपके ऊपर मिट्टी डाल के आपको एक बंद डिब्बे में रख देगी और खुद चली जाएगी। फिर आएंगे आमिना के लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह यही अपने खूबसूरत चेहरे और रोशनी के साथ वही है जो हमें कयामत के दिन भी बचाएंगे। अल्लाह से ये कहकर कि या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। तो फिर अल्लाह फिर फरमाएंगे, कौन सी उम्मत जिसने हर वक्त दुनिया में तेरा मजाक बनाता रहा, उस उम्मत को बचाओ। मगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। वो सिर्फ यही कहेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। वो ये तो नहीं कहेंगे जाओ मेरी नजरों से दूर चले जाओ। वो ये तो नहीं कहेंगे कि या अल्लाह मेरी नेक उम्मत को मेरे पास ला दे, या अल्लाह मेरी उम्मत। वो सिर्फ ये कहेंगे कि या अल्लाह मेरी पूरी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे। फिर अल्लाह कहेंगे, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। या रसूलल्लाह, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते थे वही दूसरों के लिए भी पसंद करते थे। एक गुलाम को तो आपने मुज़िन बना लिया। वो गुलाम जो कल तक लोगों की आवाज़ पर दौड़ता चला आता था, आज उसी की आवाज़ पर लोग अपना गरम बिस्तर छोड़ के मस्जिद की तरफ चले आते हैं। आप नीचे बैठे होते हैं और हज़रत बिलाल हबशी ऊपर खड़े अजान दे रहे होते हैं। ऐसे करीम मौला को भी ताइफ वालों ने पत्थर मारे, आपके सर से निकलने वाला खून आपके पाँव तक पहुंच गया। आपकी प्यारी बेटी बीबी फातिमा सलामुल अलैहा आपके जख्म साफ करते हुए रोई होंगी, मगर आप नहीं रोए। हाँ, आप रोए होंगे जब आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करते होंगे, उम्मती 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 उम्मती। और आज जब आपकी उम्मती एक दूसरे का खून बहाते हैं तो आपको बेशक रोना आता ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं कि पहला उन्वान मकाम में मुस्तफ़ा है। मेरे और मेरे बुजुर्गों का अकीदा है, अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफ रहीम है, अल्लाह काबिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह लाएब है, मोहम्मद बेऐब है। वो रब है, ये शाह अरब है, वो जुल जलाल है, ये आमिना का लाल है। इसकी रबूबियत है, उसकी नबूबियत है, इसकी खुदाई है, उसकी मुस्तफ़ाई है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। इसकी इबादत है, इसकी इताअत है, इसकी बख्शियत से इसकी सिफारिश है, वो देने